تو آج ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بہت ہی متنازع منصوبے پہ بات کر رہے ہیں. نام ہے غزہ بورڈ آف پیس. جی، اور ہمارے پاس اس پر الجزیرہ انگلش کا ایک تجزیہ ہے جو اس کی گہرائی میں جاتا ہے. بالکل. تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بورڈ آخر ہے کیا، اس میں کون ہے اور اس پر اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے. اور اس کی شروعات ہی کافی چونکا دینے والی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو شامل ہیں اور انہوں نے رضامندی بھی ظاہر کر دی ہے. ایک منٹ، یہ وہی نیتن یاہو ہیں جنہیں جنگی جرائم کے لیے بین الاقوامی گرفتاری کے وارنٹ کا سامنا ہے؟ جی بالکل وہی. تو پہلا سوال تو یہیں سے اٹھتا ہے. اور بورڈ کے باقی اراکین وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں؟ دیکھیں، ٹیم بہت دلچسپ ہے. چیئر تو خود ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہوں گے. اچھا. اور تعمیر نو کا شعبہ دیا گیا ہے جیرڈ کشنر کو. ٹرمپ کے داماد، جن کا مشرق وسطیٰ میں اپنا ایک متنازع ماضی رہا ہے. بالکل. اور مشیر کے طور پر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو رکھا گیا ہے. ٹونی بلیئر یعنی عراق جنگ والے؟ تو یہ تو واقعی ایک عجیب ٹیم ہے. لیکن سب سے حیران کن نام ایک اور ہے. وہ کون؟ ذرائع کے مطابق اس بورڈ میں ولادیمیر پیوٹن کو بھی مدعو کیا گیا ہے. پیوٹن؟ وہ تو خود یوکرین میں ایک جنگ لڑ رہے ہیں. جی، اور اسی لیے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ ایک اورویلین صورتحال ہے. اورویلین یعنی جہاں الفاظ کے معنی ہی الٹ دیے جائیں، جیسے جنگ ہی امن ہے. صحیح. ایک امن بورڈ میں ایسے رہنماؤں کو شامل کیا جا رہا ہے جو خود بڑے تنازعات کا حصہ ہے. لیکن بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہو جاتی ہے نا؟ جی بالکل. جب ہم اس کے ڈرافٹ چارٹر کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی حیرانی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک اسرائیلی اخبار نے وہ چارٹر شائع کیا اور اس میں غزہ کا لفظ ہی موجود نہیں ہے. کیا مطلب؟ غزہ کے لیے بنے بورڈ کے چارٹر میں غزہ کا ذکر ہی نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، یہی اس تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے. نام ہے غزہ بورڈ آف پیس، لیکن چارٹر میں غزہ غائب ہے. تو پھر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اگر یہ غزہ کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے؟ تو ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ غزہ بورڈ سے زیادہ ایک ٹرمپ بورڈ ہے. مطلب یہ کہ ٹرمپ کو اس پر مکمل کنٹرول حاصل ہے. وہ اراکین چنیں گے، ایجنڈا بنائیں گے، یہاں تک کہ بورڈ کی مہر کیسی ہوگی یہ بھی وہی طے کریں گے. اور وہ تمام فیصلوں کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں؟ جی، ان کے پاس مکمل ویٹو پاور ہوگی. تو یہ تو پھر امن کا منصوبہ نہیں ہوا، یہ تو ٹرمپ کی انا کی تسکین کا ایک منصوبہ لگتا ہے. تجزیہ نگار بھی اسے کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں. وہ اسے ٹرمپ کی نوبل امن انعام حاصل کرنے کی خواہش سے جوڑتے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک اینگل ہے. جی، کہتے ہیں کہ انہیں پہلے انعام نہ ملنے پر کافی مایوسی ہوئی تھی، تو شاید یہ اس کی ایک کوشش ہے. اور اس پوری تصویر میں فلسطینی کہاں ہیں؟ کیا انہیں شامل کیا گیا ہے؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے. فلسطینیوں کو اس میں مدعو ہی نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ انہیں ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک ایسا امن بورڈ جس میں غزہ کا ذکر نہیں، فلسطینی شامل نہیں، اور کنٹرول ان لوگوں کے پاس ہے جو خود متنازع ہیں. بالکل. تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے کہ اگر امن کے نام پر بنایا گیا کوئی بورڈ متاثرہ لوگوں کو ہی شامل نہ کرے اور جس جگہ کے لیے وہ ہے اس کا ذکر تک نہ کرے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جی، اور امن قائم کرنے کا یہ ماڈل مستقبل کے عالمی تنازعات کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟